हेलो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो हमारी नई किताब जमुना का पहला सबक है और उसकी सिन्फ होगी अफसाना। तो हम उस सबक को पढ़ने से पहले सिन्फ को जान लें कि ये सिन्फ है क्या, इसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो आइए हम इस सबक को पढ़ते हैं, इस सिन्फ को समझते हैं। ये है अफसाना। हमारी जो नई किताब जमुना है इसमें पहला सबक अफसाना पर बेस्ड है, जिसको लिखा है, पहले सबक को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो पहले हम अफसाना, उर्दू अफसाना की अहम और मकबूल सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के किसी ख़ास वाक़े, तासुर, तजुर्बे या पहलू की अक्कासी की जाती है। यानी अफसाना वो चीज़ है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक ख़ास वाक़े, कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट, तासुर कोई जो असर रखती हो, तजुर्बा जो किसी का तजुर्बा हो, या किसी एक पहलू पर बात करती है, या मखसूस नफ्सियाती जज्बात की तस्वीर, सूरत हाल बयान करती है, किसी ख़ास जज्बात, इमोशन पे बात करती है, उसे अफसाना कहते हैं। ऐसी चीज़ जो कोई कहानी से लिखी होती है उसे अफसाना कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, अफसाने में वाक़यात का बयान, किरदारों के मकालमे और मंज़र माहौल की पेशकश नपी तुली तासुर से भरपूर होनी चाहिए। अब बताया गया है कि इसके अंदर होना क्या चाहिए। वाक़यात का बयान, जो बात चीज़ें हो रही हैं उसका बयान होता है, इंसिडेंट हो रहे हैं उनका बयान होता है। किरदारों के मकालमे, जो कैरेक्टर होते हैं उनके दरमियान जो बात होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसको मकालमा कहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है मंजरो माहौल, उस वक्त कैसा मंज़र, कैसा माहौल रहा होगा। रात का अगर मंज़र है तो उसे मुसन्निफ़ अपने कलम से बयान करता है। अगर सुबह का मंज़र है तो सुबह का मंज़र अपने कलम से बयान करता है। माहौल की पेशकश नपी तुली और तासुर से भरपूर होनी चाहिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा बातें लिख दी जाएँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर लिख दिया जाए तो फिर उसमें असर नहीं पैदा होगा, इसलिए इसको बहुत नाप तौल के ही मुसन्निफ़ इस्तेमाल करता है। और इसमें असर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फुहास हो या बहुत ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी जाए बातों में। फिर उसके बाद लिखा है, यहाँ तासुर से मुराद वहदत तासुर से है। अब ये तासुर और वहदत तासुर में फ़र्क ये है, तासुर का मतलब हो तो असर करने वाली चीज़ कोई हो तो उसे तासुर कहेंगे। वहदत तासुर का मतलब होगा एक ही बार में असर करने वाली, मतलब एक साथ एक बार में ही असर कर जाए, उसे कहेंगे वहदत तासुर। अफसाने के आगाज़ और अंजाम दोनों की कामयाबी का ताल्लुक़ तख्लीकी महारत से है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अफसाने के आगाज़ जो शुरुआत होती है और अंजाम जहाँ इख्तिताम ख़त्म होता है, दोनों की कामयाबी का ताल्लुक़ तख्लीकी महारत से है। लिखने वाले की जो महारत होती है, बनावट, जो जिस हिसाब से लिखता है, वो सारी उसकी मुसन्निफ़ की, अफसाना निगार की महारत होती है। आगे लिखा हुआ है, अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। अफसाना जो है ज़िंदगी के किसी एक मौके को, एक गोशे को इख्तिसार के साथ बहुत कम लफ्ज़ों में, बहुत छोटे, बहुत कम बातों में लिखने का काम करता है। अफसाना निगार का ज़ाती अफसाना निगार का ज़ाती मुशाहिदा और नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला बड़ी अहमियत रखता है। अफसाना निगार जो होते हैं, जो लिखते हैं, वो ख़ुद उनका ज़ाती भी कोई मुशाहिदा हो सकता है, वो उन्होंने जो देखा हो, जो सुना हो, जो समझा हो, उसको मुशाहिदा कहेंगे। और इंसानी नफ्सियात, हर इंसान में अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीक़े से करने की, सोचने की, समझने की ताकत होती है,
اس کا اچھے سے مطالعہ افسانہ نگار نے کیا ہو، یعنی جو لکھ رہے ہیں، جیسے اس پہلا سبق جو ہمارا لکھا جائے گا اس کو منشی پریم چند نے لکھا ہے، تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے انسانی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنے کی، نفس کو سمجھنے کی، انسان کیسے کون سا کام کرتا ہے، جتنے بھی کام کرتا ہے اس میں کیا کیا سوچتا ہے، ہر انسان الگ الگ چیزیں، الگ الگ باتیں سوچتا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے، کردار اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی اور ہماری تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ایسے کردار ہوتے ہیں اور واقعات جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ریئل لائف سے کہیں نہ کہیں پہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں، تو ایسے واقعات جب تک نہیں ہوں گے تب تک افسانہ بہت اچھا نہیں۔ اب لکھا ہوا ہے، افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، مکالمے، تکنیک اور زبان و اسلوب کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس میں سے ایک ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پلاٹ کیا ہوتا ہے۔ پلاٹ اسے کہتے ہیں جو واقعہ در واقعہ جو باتیں لکھی جاتی ہیں، کون سا واقعہ پہلے لکھنا ہے، کون سا واقعہ بعد میں لکھنا ہے، اس کو پلاٹ کہیں گے۔ یعنی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کون سی بات پہلے بتانی ہے، کون سی بات بعد میں بتانی ہے، جس سے افسانے میں اثر زیادہ پیدا ہو، اس کو پلاٹ کہیں گے۔ کردار، جو افسانے میں کریکٹر ہوں گے ان کو کردار کہا جائے گا، جو کریکٹر ہوں گے ان کو کردار کہا جائے۔ اور یہ مکالمہ جو بات چیت ہوتی ہے، مان لو بہت دیہاتی زندگی پر افسانہ لکھا گیا ہو اور جو ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہو وہ انگریزی یا ایسے لفظوں کا استعمال کیا جائے جو شہر میں استعمال ہوتی ہے، تو پھر اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور اس کی جو بناوٹ ہے، تکنیک ہے، وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور زبان و اسلوب اور ویسے ہی زبان استعمال ہونا چاہیے جہاں پہ جس ماحول کا افسانہ لکھا گیا ہے۔ جیسے اگر ہم مان لیں تو دلی کی زبان الگ ہو سکتی ہے، دلی کے علاوہ اگر ہم کہیں لکھنؤ کی زبان الگ ہو سکتی ہے، یا ہم کہیں پٹنہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زبان الگ ہو سکتی ہے، ان کو بات چیت کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ اب آگے انہوں نے افسانے کے بارے میں اور لکھا ہے، ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج صدیوں پرانا ہے۔ پہلے جب لکھنے یا پڑھنے کا وہ نہیں تھا، یا اتنی زیادہ کتابیں نہیں تھیں، تب بھی گھروں میں لوگ کتھا کہانیاں بوڑھے بزرگ سنایا کرتے تھے۔ یہ ہر جگہ ہے، ہندوستان میں بھی ہے۔ اسی طرح داستان اور قصص کی روایات بھی ملتی ہے۔ یہ قصے کی جمع ہے قصص۔ اسی طرح داستان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہیں اور بہت طویل ہوتی ہیں، بہت طویل کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے سلیبس میں بہرحال ہے نہیں، تو اسے ابھی پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اور کہانیاں اور قصہ تو وہ کوئی بھی چیز سنا دی جائے جو سچائی پر مبنی نہ ہو تو اسے قصہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی روایت پہلے سے ہندوستان میں تھی۔ اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ جو اردو زبان ہے اس میں افسانے کا قاعدے کے ساتھ جو آغاز ہوا، شروعات ہوئی، وہ 20ویں صدی میں ہوئی۔ 20ویں صدی مطلب 1901 سے لے کے جو 2000 تک کا زمانہ ہوگا اس کو 20ویں صدی کہیں گے۔ تو اس کے جب 1900 کا آغاز ہوا تو اسی کے شروعات میں ہی افسانے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں پریم چند، پہلا ہی نام ہے پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، انتظار حسین
وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ان افسانہ نگاروں کے نام ہیں جنہوں نے افسانے زیادہ لکھے ہیں یا ان کے افسانے بہت مقبول ہوئے ہیں۔ نئے افسانہ نگاروں کی بھی بڑی اہمیت اور یہ شروعات کے افسانہ نگار ہیں۔ نئے افسانہ نگاروں کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب نئے بھی بہت سارے افسانہ نگار آ چکے ہیں۔ اردو کے بہت سے افسانوں کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ اردو زبان کے بہت سے جو افسانے ہیں ان کا ترجمہ الگ الگ ہندی میں، کہیں انگلش میں، کہیں جرمن میں، الگ الگ زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے پڑھا افسانہ۔ افسانہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے سمجھا، اور یہ ہماری نئی کتاب جو ہے جمنا، اس میں کلاس 9 میں پہلا ہی سبق ہے۔ یہ ہمارا پہلا ہی سبق ہے، اور ابھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے منشی پریم چند کے بارے میں۔ یہ پہلے افسانہ نگار ہیں اور ان کا افسانہ کا نام ہے پنچایت۔ آپ نے شاید دوسری زبانوں میں پڑھا ہوگا، اس میں جمن شیخ اور الگو چودھری کی کہانی ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے منشی پریم چند، پھر اس کے بعد انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے پنچایت اس کے بارے میں پڑھیں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اس پر بنے رہیں میرے چینل پر، اور کمنٹ میں بتائیں اگر کچھ اور گنجائش کی جا سکتی ہے تو۔